انسان کا بچہ بنائیں، نظام زندگی محمد رسول اللہ والا سکھائیں، اس کے بعد جج بنائیں نا، کون روکتا ہے؟ اور جب ایسا صحیح العقیدہ انسان جج بنے گا، اعلیٰ عہدے پر بیٹھے گا، حکومتی منصب سنبھالے گا، تو وہ کبھی دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا۔ ہاں، ہمارے یہاں آج جو مسلمانوں کے ساتھ اپنے ساتھ ٹریجڈی ہے، دھوکہ ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ CSS کر رہا ہے، فلاں شعبہ تعلیم سے جڑا ہوا انجینئر بن رہا ہے، ہاں جی اسلامی تعلیم میں قرآن بھی پڑھا ہے، تو قرآن کہتے ہیں جی ہاں قرآن بھی پڑھا ہے، لیکن جب قرآن کا امتحان لیا جاتا ہے اس بیچارے کو کچھ آتا نہیں۔ اور بہت سارے مسلمان بچہ اسلامیات میں فیل ہو رہا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے کہ بھئی ہم نے گھر سے وہ ماحول ہم کو دیا نہیں ہے۔ جب اس طرح کا ماحول نہیں دیں گے، قرآنی تعلیمات نہیں دیں گے، تو آج اس فقر و فاقے کے زمانے کے اندر جس طرح قادیانی اپنی دولت عورت کے ذریعے مسلمانوں کو مرتد بناتے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا رک جائے گا؟ چلتا رہے گا۔ پچھلے دنوں ہمیں پتہ چلا کہ گرجا روڈ کی طرف آگے 3-4 سکول ہیں، اسی طرح ٹینچ باٹا کی طرف عورتیں گھروں میں چلی جاتی ہیں قادیانیوں کو راشن کا پیکج لے کر، حالانکہ وہ گھر والے اسے جان نہیں رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کس ادارے کی طرف سے آئے، کہتے جی ہم مسلمان ہیں، ادارہ شدارہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، یہ راشن کا پیکج اب تم لے لو، اس کے بعد ہر ماہ یہ پیکج ہمیں تو دینے کے ہم پابند ہیں اور ہمیں اس بات پر خوشی بھی ہوگی۔ اب یہ مسلمان یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی ہمیں اپنا ایڈریس بتاؤ، اپنے اس ادارے کی شکل بتاؤ، یہ کس وجہ سے تم ہمارے ساتھ اتنا کچھ کر رہے ہو۔ تو جب 4-5 مہینے گزرتے ہیں تو پھر ایک فارم آتا ہے ان کی طرف سے، اس فارم میں انہوں نے اپنی ساری شکایتیں لکھی ہوئی ہوتی کہ مجھے آج تک جو مدد و امداد ملی ہے ان احمدیوں کی طرف سے ملی ہے، حالانکہ یہ قادیانی احمدی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی مانے گا ہر مفہوم کے اعتبار سے تو وہ احمدی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی احمدی نہیں ہو سکتا، وہ قادیانی ہی رہے گا۔ تو وہ گھر گھر جا کر جب 4-5 مہینے تک ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں تو فارم دیتے ہیں کہ اس ادارہ احمدیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اس کے بعد شکے ہیں جی پھر میں مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہوں، مانتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کی شکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اب یہ ادارہ جس نے میرے ساتھ فقر و فاقے کی حالت میں اتنی ہمدردی کی، معاونت کی اور ہمارا تعاون کیا، آئندہ ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے، یہ جو کہیں گے جس تعلیمی ادارے میں ہمیں لے جائیں گے ہم وہاں جائیں گے۔ یہ کچھ ہو رہا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کا مسلمان مسجد میں خطبے کے وقت آتا ہے اور باہر جا کر کہتا ہے آج مولوی صاحب بڑے گرم تھے جی، کیا بات ہوئی تھی؟ تو الو کا پٹھا پہلے کیوں نہیں آیا تھا کہ پوری بات سنتا؟ یہ کچھ ہو رہا ہے محلوں میں، ہمیں پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ وہ اس لیے نہیں پتہ ہے کہ ہم روٹی کپڑا مکان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ جو فقر و فاقہ ہے نا یہ کفر تک آدمی کو لے جائے۔ ایک آدمی مجبور ہے، مسلمان دولت مند ہے، اس اپنے مجبور بھائی کی خبر نہیں کرتا ہے، پھر قادیانی پیکج لے کر آئے گا تو وہ بیچارہ نہیں لے گا تو کیا کرے گا؟ آج مسلمان اپنے مال کے اوپر سانپ بنا ہوا بیٹھا ہے، اپنے بھائی کی خبر گیری نہیں کرتا، یہاں تک پتہ نہیں ہوتا کہ اس محلے میں کون سا گھر ایسا ہے جس میں فقر و فاقہ ہے۔ اور اگر کوئی قادیانی مراعات کے ساتھ آئے، اس بیچارے کی مجبوری بھی ہے، جہاں اس کے ایمان کا خیال رکھو ہم اس کی ضروریات کا بھی تو خیال رکھو۔ ایمان کا خیال رکھنے کے لیے مساجد، مدارس، مکاتب وہ بچیوں کے ہیں یا بچوں کے ہر جگہ موجود ہیں، علماء خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو فقر فاقے والی صورت ہے،
कम से कम ताजरों को, मालदार साथियों को ये कोशिश करनी चाहिए कि तुम दूर ले जाकर कहीं सैलाब के लिए इमदाद तो दे दोगे, अपने मोहल्ले में तो देखो मुसलमान बच्चियां इस फक्र और फाके की वजह से किस किस हद तक पहुंच गई, फिर कहाँ की मुसलमानी। तो ये आज ये ट्रेंड शुरू हो रहा है, कादियानियों को दलाइल की बुनियाद पर असेंबली या गैर असेंबली बाहर मुआशरे में उलमाए उम्मत ने एक कदम आगे बढ़ने नहीं दिया है। अगर दिया है तो ये तुम्हारे ये जो चल रहे हैं नमूने 5-5 साल की जो बारियां लगाते हैं इन्होंने दिया है, लेकिन मैदान में हमेशा मौजूद। इसलिए हमेशा ये कोशिश करो कि भाई कादियानी आज हमारे मुसलमानों के साथ माल की दौलत की तड़प पर ईमान खरीद रहा है। हमारा कुछ फरीजा बनता है कि नहीं बनता? मौलवी से बात सुन लेते हैं, मोहल्ले में जाकर तहकीक करते हैं, कौन सा गरीब आदमी ऐसा है जिसके पास जाकर ये इदारे काम करते हैं, इसकी खबरगिरी करेंगे ना, पूछें मोहल्ले में। और दूसरी बात ये है, ये मोहल्लों में बहुत लोग मकान खरीदने के लिए आते हैं, किरायादार बनकर आ जाते हैं, दुकानें खरीदने के लिए आते हैं। तो उनसे पूछो कि भाई तुम मुसलमान हो या कादियानी हो, मुसलमान हो या राफजी हो, ऐसे लोगों को मत दो, कल मोहल्ले में तुम्हारे लिए मुसीबत न बने, तुम्हारे अकायद तुम्हारे बच्चों के नजरियात बर्बाद न हो जाए। तो भाई खत्म नबूवत के अकीदे पर हर महीने में एक दफा बात करना हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, उम्मत को इस बात से आगाही होती है। तो आइंदा इन नजरियात के साथ अपने आस पास की खबरगिरी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अल्लाह ताला से दुआ है कि रब ताला हमें अकीदा खत्म नबूवत के लिए बेदार रहने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ